کہ اندر سے حضرت شہر بانو کی آواز آتی ہے، اے امام ذرا خیمے کے اندر تشریف لائے۔ آپ جب خیمے میں گئے تو کیا دیکھا؟ شہر بانو اپنے ہاتھ میں علی اصغر کو اٹھائے ہوئے کھڑی ہے۔ ہاتھ میں علی اصغر ہے جن کے پھول کی پنکھڑی جیسے ہونٹ سوکھ کر سیاہ ہو چکے ہیں، رونے کی بھی سکت اس میں باقی نہیں رہی۔ امام عالی مقام سے عرض کرتی ہے، اے امام اب علی اصغر کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا ہے، اس کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا ہے، چھاتیوں میں دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ اے امام آپ نے کسی سے مانگا تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی لونڈی آپ سے بھیک مانگتی ہے کہ علی اصغر کے لیے چند ایک گھونٹ پانگنی مانگ لیجیے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے شہر بانو میں نے آج تک کسی سے مانگا نہیں ہے، میں تو دنیا کی جولیاں بھرا کرتا ہوں، لیکن علی اصغر کی تصویر کو دیکھ کر امام عالی مقام اسے اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ امام عالی مقام علی اصغر کو لے کر گروہ اشقیاء کے سامنے جاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، اے یزیدیو یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، دنیا کیا ہے یہ جانتا بھی نہیں ہے، اگر تمہیں دشمنی ہے تو حسین سے ہے، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا رونا بیویوں سے دیکھا نہیں جاتا ہے، یہ مچل مچل کر ماں کے پستان سے دودھ پینا چاہتا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اس کے حلق میں چند قطرے پانی کے ڈال دو، اپنے ہاتھ سے ڈال دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن نانا جان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام تمہیں پلاؤں گا۔ دوستو چھوٹے بچوں کو پر تو کافروں کو بھی رحم آ جاتا ہے، نہ جانے وہ کیسے سخت دل تھے، کیسے بدبخت تھے، بجائے اس کے امام علی اصغر کی حلق میں چند قطرے پانی کے ڈالتے، ایک بدبخت جس کا نام حرملہ ابن قاہل تھا، زہر میں بجھا ہوا تیر کمان کے اوپر چڑھا کر علی اصغر کی طرف مارتا ہے، جو علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ امام حسین علی اصغر کا بہتا ہوا خون اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، یزیدیو یاد رکھنا حسین اسی طرح سے کل میدان محشر میں داور محشر کے سامنے جائے گا۔ اور علی اصغر کو لے کر آپ خیمہ اطہر میں تشریف لاتے ہیں اور شہر بانو سے فرماتے ہیں، بانو لو اب یہ تم سے کبھی پانی نہیں مانگے گا، اللہ نے اسے بھی حوض کوثر سے سیراب کر دیا۔ قریب ہی سیدہ زینب کھڑی ہوئی ہیں، امام حسین سے عرض کرتی ہے، بھیا میری بھی ایک عرض ہے، اور آپ سخی ماں کے سخی باپ کے بیٹے ہو، آپ نے کسی کا سوال کبھی رد نہیں کیا ہے، یہ قریب الوطن مسافر بہن آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، بہن کسی اور امتحان میں مجھے مبتلا نہ کرنا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ حضرت زینب اپنے بچوں کو حکم دیتی ہے، میرے شہزادوں باہر آ جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت سیدہ زینب کے دونوں لال اون و محمد ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی تلوار لے کر سامنے آ جاتے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بہن یہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہے، بھیا یہ میری ایک التجا ہے، آپ اسے قبول کر لو۔ دنیا کے اندر جب کسی بھائی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بہن بھائی کا صدقہ اتارا کرتی ہے، اور بھیا میں اتنی غریب الوطن ہوں کہ یہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا صدقہ اتاروں، ہاں ان دونوں لالوں کے ذریعے میں آپ کا صدقہ اتارنا چاہتی ہوں، آپ اجازت دو تاکہ میرے یہ دو لال بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ امام عالی مقام سے اجازت لے کر دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ میں ننھی ننھی تلواریں لے کر میدان کارزار میں آتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو لڑنا تو کیا تھا، 5-6 برس کے بچے تھے، یہ بھلا لڑتے کیا، انہیں تو نانا کا وعدہ پورا کرنا تھا، انہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنی تھی۔ چند منٹوں میں یزیدیوں نے دونوں بچوں کو چھید ڈالا۔ امام علی مقام دونوں لالوں کو لے کر، دونوں بھانجوں کو لے کر
سیدہ زینب کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں بہن اللہ کا شکر کرو، اللہ نے تمہاری قربانی بھی قبول فرما لی ہے۔ اب سارے لوگ امام عالی مقام پر اپنی جانیں فدا کر چکے ہیں۔ ساتھ آہو بکا آہو زاری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بانجے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ اب امام عالی مقام میدان کارزار کا رخ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ اندر نہ جائیں، بہن کا سامنا کس طرح سے کریں گے، لیکن اندر سے شہر بانو کی آواز آتی ہے، اے میرے شوہر، اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، چند لمحوں کے لیے اندر آ جائیے اور عابد بیمار کا حال دیکھ لیجئے۔ امام حسین اندر آتے ہیں، عابد بیمار مرض کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، غشی طاری ہے اور بخار اتنا ہے کہ ہاتھ سر پر رکھا نہیں جاتا۔ امام عالی مقام اپنے لخت جگر کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ زین العابدین بابا کی خوشبو پا کر آنکھ کھول دیتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ بابا جان رن میں جانے کے لیے تیار ہیں، بے قراری کے عالم میں ساری ہمت جمع کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا ابھی عابد زندہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ رن میں نہیں جا سکتے۔ امام عالی مقام اپنے لخت جگر کو سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا تجھے رن میں نہیں جانا ہے، اگر تو بھی چلا گیا تو میری اولاد کا سلسلہ کس سے چلے گا، حسینی سادات کا سلسلہ تجھ سے چلے گا۔ بیٹا میرے سینے میں نانا کی جو امانت ہے میں وہ تجھے سپرد کرتا ہوں، تجھ سے میرا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اے سجاد، اے زین العابدین، اے علی اوسط، تجھے زندہ رہ کر اپنا امتحان دینا ہے۔ امام عالی مقام زین العابدین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سینے میں جو علم تھا وہ منتقل کرتے ہیں۔ آپ امام زین العابدین کے ساتھ گفتگو میں اتنے مصروف تھے کہ پیچھے کی قیامت آپ دیکھ نہ سکے۔ جیسے ہی آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، ایک طرف بی بی زینب جن کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے، یا سو حسرت کی تصویر بن کر کھڑی ہے، دوسری طرف حضرت بی بی سکینہ بے ہوش ہے اور شہر بانو سے اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہے۔ امام عالی مقام کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا، بیویوں کو چھوڑ کر جانا، تنہا چھوڑ کر جانا امام عالی مقام کے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ آپ بی بی سکینہ کے قریب جاتے ہیں، اپنی گود میں اٹھاتے ہیں۔ آپ کو اپنی تمام اولاد میں بی بی سکینہ سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت بی بی سکینہ کے چہرے پر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، فرماتے ہیں سکینہ اٹھو اور اپنے بابا کا آخری دیدار کر لو، آنکھیں کھولو، اب تمہیں بابا کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت بی بی سکینہ آنکھ کھول دیتی ہے اور امام حسین سے لپٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے بابا جان اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قاسم گئے واپس نہیں آئے، عباس چچا عباس بھی وعدہ کر کے گئے تھے وہ بھی واپس نہیں آئے، علی اکبر بھی چلے گئے، بابا آپ بھی جا رہے ہیں، اب ہمارا سہارا کون ہوگا، ہمیں مدینہ تک کون پہنچائے گا، میں بابا کس کو کہہ کر پکاروں گی؟ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام اپنے سینے پر پتھر کی سیل رکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں سکینہ تو صابرین کی اولاد ہے، صبر کرنا، اے سکینہ تو صبر کرنے والوں کی اولاد ہے، صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ ایک طرف سیدہ زینب بی بی زینب امام عالی مقام کے سامنے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہے، جن کا سہارا اجڑنے کے لیے جا رہا ہے، شہر بانو کا سہاگ اجڑنے جا رہا ہے۔ امام عالی مقام بی بی زینب کے قریب آتے ہیں، زینب کی کلائی پکڑتے ہیں اور بہن کی کلائی کو بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں زینب جس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ تو نے بھی پیا ہے، زینب میں علی کا لخت جگر ہوں، تو بھی علی کی لاڈلی ہے، اے زینب
ابھی میرا امتحان ختم ہوگا اور تیرا امتحان شروع ہو جائے گا۔ اے زینب، تیرے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، تیرے ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی۔ اے زینب، میرے جانے کے بعد واویلا نہ کرنا، بلکہ تجھے علی کی بیٹی کا کردار ادا کرنا ہے، ان سید زادیوں کی محافظت کرنی ہے۔ حضرت سیدہ زینب اپنے بھائی کے گلے لپٹ جاتی ہے۔ اس بہن سے پوچھو کہ جس کا بھائی نگاہوں کے سامنے گلا کٹانے جا رہا ہو، بہن کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ان بیبیوں سے پوچھو، 3 دن کی پیاسی اور بھوکی بیبیاں ہیں، سارے سہارے جا چکے ہیں، اب آخری سہارا بھی جا رہا ہے۔ ان بیبیوں نے کس جواں مردی سے، کس ہمت سے اس منظر کو دیکھا ہوگا جب ان کا سہاگ اجڑنے جا رہا ہوگا، سکینہ کے سر پر یتیمی کا داغ لگنے جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک قیامت کا منظر تھا۔ امام عالی مقام جب کھڑے ہوتے ہیں، علی کی بیٹی ہمت سے کھڑی ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، بھائی وہ تو ایک بہن کا کردار تھا، اب علی کی بیٹی کا کردار یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں گھوڑے پر سوار کروں گی۔ سارے شہیدوں کو تو تم نے اپنے ہاتھ سے سوار کیا، بھائی آج کوئی نہیں ہے کہ تجھے الوداع کہے، تیری بات کو تھامے، تجھے گھوڑے پر سوار کرے، لیکن فکر نہ کر، علی کی بیٹی زندہ ہے، تیری بہن تجھے گھوڑے پر سوار کرے گی۔ حضرت زینب نے امام حسین کو رسول اللہ کا جبہ پہنایا، کمر میں امام حسن کا پٹکا باندھا، ہاتھ میں علی کی ذوالفقار حیدری کو دیا، اور امام عالی مقام ساری بیبیوں سے الوداع کہہ کر، زین العابدین سے الوداعی سلام کہہ کر اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں، اسے ایڑ لگاتے ہیں، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں، میرے غازی ابھی تو میرا امتحان باقی ہے، تو کیوں رک گیا؟ آگے بڑھ، مجھے نانا کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے۔ لیکن گھوڑا اپنا منہ ہلا ہلا کر کہتا ہے، امام کیسے آگے بڑھوں؟ ذرا نیچے تو دیکھیے، میرے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بالی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور عرض کرتی ہے، بابا جان آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ امام عالی مقام پھر گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، بی بی سکینہ کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے الگ کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، سکینہ تیرے اس صبر کو قیامت تک دنیا یاد کرتی رہے گی، اور شہر بانوں کے سپرد کرتے ہیں، اور امام عالی مقام میدان کارزار میں نکلتے ہیں۔ اس منظر کو لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ خیمے والوں نے امام کو الوداع کیسے کہا ہوگا، ان سید زادیوں نے اپنا سہاگ جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا۔ امام عالی مقام ہاتھ میں علی کی ذوالفقار ہے، سر پر رسول اللہ کا عمامہ ہے، کمر میں حسن مجتبیٰ کا پٹکا ہے، اور جسم پر رسول اللہ کا جبہ مبارک ہے، ذوالجناح پر سوار ہو کر پھر یزیدیوں کو للکارتے ہیں۔ صبح سے دوپہر ہو چکی ہے، سورج بھی پوری گرمی کے ساتھ تپ رہا ہے، کربلا کی ریت آگ اگل رہی ہے۔ 3 دن کے پیاسے، صبح سے دوپہر تک 72 جانثاروں کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، لیکن ہمت میں فرق نہیں آیا ہے۔ فرق کیسے آتا؟ علی کا شعر تھا، ہاتھ میں ذوالفقار تھی، اور اسلام کی بلندی کے لیے نکلا تھا۔ آپ نے پھر اتمام حجت کا خطبہ فرمایا، اے ظالموں اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اب بھی میرے خون سے باز آ جاؤ، مجھے جواب دو، کل قیامت کے دن میرے خون کا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اب بھی باز آ جاؤ۔ لیکن ان کے سر پر تو شیطانیت سوار تھی۔ شمر کہنے لگا، حسین ہم سب کچھ جانتے ہیں، اب تو ایک ہی بات ہے، یا تو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو یا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
امام حسین نے فرمایا میں جان دینے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میری جان اللہ کی راہ میں جب قربان ہوگی تو نانا کا دین بلند ہو جائے گا۔ اور پھر ذوالفقار چلتی ہے، 3 دن کا پیاسا ہو، صبح سے دوپہر تک ایک ایک عزیز کی شہادت امام حسین کے سینے میں ایک زخم ڈالتی تھی۔ دل پر 72 زخم لگ چکے ہیں۔ نوجوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے، نوجوان بھتیجے کا لاشا اٹھایا ہے، علی اصغر کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھا ہے، لیکن قربان جاؤ علی کے شیر پر ہمت میں فرق نہیں آیا۔ ہاتھ میں تلوار ہے، یہ ذوالفقار جب علی کے ہاتھ میں ہوتی تھی، خیبر میں چلتی تھی تو خیبر کا ذرہ ذرہ پکار اٹھتا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہی ذوالفقار آج حسین کے ہاتھ میں ہے۔ میدان بدر میں اس تلوار نے جو جوہر دکھائے تھے، میدان خندق میں اس نے جو کارنامے دکھائے تھے، آج علی کے لال کے ہاتھ میں یہ قہر الہی کی بجلی بن کر چمک رہی تھی۔ اور امام علی مقام جنگ فرما رہے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شیر ہے جو بکریوں کے ریوڑ کے اوپر گرا ہے۔ یزیدی 22,000 ہونے کے باوجود بھیڑوں اور بکریوں کی طرح سے بھاگ رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے نبی کے نواسے کا مقابلہ کرے۔ اور حسین کی تلوار ذوالفقار جہاں چلتی ہے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے 22,000 کے لشکر کو چیر کر نہر فرات تک پہنچے۔ یزیدیوں سے فرمایا، اے یزیدیوں دیکھو نہر فرات میرے قبضے میں ہے، میں اگر پانی پینا چاہتا تو اس نہر فرات سے مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ ارے نہر فرات تو کیا ہے، ہمارا ایمان ہے، حسین اگر چاہتے تو حوض کوثر حسین کے قدموں میں بہہ نکلتا۔ امام علی مقام پھر آگے بڑھتے ہیں، وہاں سے واپس پلٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پانی نہیں پینا ہے، جس کا علی اکبر پیاسا چلا گیا ہو وہ حسین پانی کیا پیے گا؟ جس کی سکینہ خیمے میں پیاسی ہو اس کا باپ پانی کیا پیے گا؟ مجھے تو دکھانا تھا کہ نہر فرات پر حسین کا قبضہ ہے۔ اور پھر علی کے شیر کی تلوار چلنے لگتی ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے، ایسی بہادری ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ 56 برس کا بوڑھا اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر 22,000 کے پہلوانوں سے مقابلہ کر رہا ہے، اور سارے لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہوتا، حسین کے ہاتھ میں حیدر کرار کی شجاعت کے جوہر تھے، بے شمار یزیدیوں کو فنار جہنم کر دیا۔ یزیدی ڈر گئے اب کیا ہوگا، اگر یوں ہی حسین کی تلوار چلتی رہی تو 22,000 کا لشکر ختم ہو جائے گا۔ کہ اچانک سامنے حسین کو نبی کی تصویر نظر آتی ہے، سامنے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں حسین اپنی تلوار کو روک لو، اگر سب کو قتل کر دو گے تمہیں شہید کون کرے گا؟ بیٹا حسین نہر حوض کوثر پر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے آپ کی اس پیشانی پر تیر مارا جس کو آقا بار بار چوما کرتے تھے، خون کا ایک فوارہ جاری ہوتا ہے۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، کئی لوگ آگے بڑھے لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حسین کے سینے پر سوار ہوتا۔ شمر لعین بدبخت آگے بڑھتا ہے، حسین کے گلے پر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مقدس گلا جس کو مصطفیٰ بار بار چوما کرتے تھے، بدبخت اپنا پاؤں رکھتا ہے، امام علی مقام کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، شمر ذرا اپنے بٹن کھول کر مجھے سینہ دکھا دے۔ اس نے اپنا پیرہن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ سینے پر سفید داغ ہے۔ آقا نے فرمایا حسین نے فرمایا میرے نانا نے فرمایا تھا، حسین تیرے خون میں منہ ڈالنے والا ایک چتکبرا کتا ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، شمر آج کون سا دن ہے؟ کہنے لگا آج جمعہ کا دن ہے۔
کہا وقت کون سا ہے؟ کہا جمعہ کی نماز کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا ظالم، یہ وہ وقت ہے کہ میرے نانا کے امتی یا تو منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہوں گے یا نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں گے۔ ظالم سینے سے ہٹ جا تاکہ حسین اپنے خدا کے بارگاہ میں سر جھکا دے۔